بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، 9واں پارہ ہے، اور کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غزوہ بدر کے متعلق انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہونا تو یہ کل ہی چاہیے تھا کیونکہ کل 17ویں تراویح تھی، مگر چونکہ ایک مرتبہ اور جب ہمارا سورہ انفال کا نمبر تھا تب بھی غزوہ بدر کا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک مختصر سا خاکہ ذہن میں رہتا ہے تو زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 1 تو غزوہ بدر کے بارے میں یہ بات رکھیں کہ یہ غزوہ، جب لفظ غزوہ آیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لڑائیوں میں بذات خود بنفس نفیس موجود رہے اس کو غزوہ کہتے ہیں، جن میں آپ نہیں گئے اس کو غزوہ نہیں کہا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور غزوہ بدر صرف ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ڈیفنس میں تھا، دفاع میں تھا، اپنے بچاؤ میں تھا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف 8 دن کی پلاننگ تھی، بالکل ایسا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے آ گئے تھے، مدینہ طیبہ میں رہنے لگے تو اجازت ملی کس چیز کی؟ ہاتھ اٹھانے کی۔ آپ جانتے ہوں گے مکہ مکرمہ میں جب حضرت عمر وغیرہ نے یہ کہا اللہ کے نبی کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، حق پر ہے، تو پھر آپ کم از کم ہم حملہ بھی نہ کریں تو ڈیفنس کی اجازت تو ملے۔ تو قرآن مجید کی آیت اتری فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجیے، ابھی دفاع کی یا اٹیک کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب مدینے آ گئے تو حالات بدل گئے، اجازت ملی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کو مارا گیا، بانہم ظلموا، لڑنے کی، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اجازت مل گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجنی شروع کی تھی، جو مشرکین مکہ کے قافلے آتے تھے ان کے تعاقب میں، ان کے پیچھے، جن کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے سریے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، 10 صحابہ ایک امیر بنا دیا، چلے جائیے۔ شروعات بھی انہوں نے کی تھی، مدینہ طیبہ کی چارگاہ پر حملہ کر کے مشرکین بھاگ جاتے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ایک پھنس گیا، صحابہ کرام نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ آتے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کرتے، چلے جاتے، اونٹ چراتے بھاگ جاتے، گھوڑے چراتے لے کر چلے جاتے۔ تو اللہ کے نبی نے شروعات کی، اور قرآن مجید کا بیان بھی ہے کہ ہم نے اس لیے کروایا تاکہ کفر کی جڑ کاٹی جا سکے، کیونکہ سانپ تو بل میں تھا نا مکہ مکرمہ میں، اور حرم شریف میں خوریزی ہو نہیں سکتی، قتال ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تکوینی نظام ہے بہت عجیب ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے سریے جو بھیجتے تھے، اس میں ایک مشرک مارا گیا۔ اب وہ بات تھوڑے دن گزرے، مکہ والوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، مال جمع کر کے جو ہم چیزیں یہاں بناتے جو تیار کرتے ہیں، اور یہ پہلے کا ان کی تجارت بھی تھی، ملک شام میں جائیں گے، جانے کے بعد اپنی چیزوں کو وہاں بیچیں گے، نفع کمائیں گے، اور مقصد یہ تھا کہ اس تجارت سے نفع حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے مدینے میں محمد کے خلاف جنگ کے لیے۔ اب آپ کو تو پتہ ہے جب سلطنتیں ہوتی ہیں، اب تو سرحدیں ہیں، پہلے سرحد بھی نہیں تھی، اب بھی باتیں لیک ہو جاتی ہیں، تو تب کیوں نہ ہوتی؟ یہ بات خبر معلوم ہو گئی تو اللہ کے نبی سریے بھیجتے تھے۔ اس مرتبہ ارادہ کیا کہ خود میں جاؤں گا۔ جب یہ معلوم ہوا ابو سفیان ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے،
ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ چلا، اور یہ بات سچ ہے، جب یہ قافلہ مدینے کے پاس سے جاتے ہوئے ملک شام کی جانب کو گزرا تھا، تعاقب و پیچھا تب بھی کیا تھا مگر ہاتھ نہیں آئے تھے لوگ، یہ نکل گئے۔ واپس آتے ہوئے ابو سفیان کو معلوم تھا یہ ہوگا، اور ابو سفیان کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سسر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد، بعد میں ایمان لے کر آئے، لیکن جب تک ایمان لے کر نہیں آئے بھرپور کوشش کی اللہ کے نبی کے خلاف، جتنا ہو سکا، جنگ احد ہو، اس کے بعد کی جنگیں ہوں، بہت نقصان پہنچایا۔ اب یہ جب واپس آئے ہیں، ان کو خبر لگ گئی کہ محمد اور آپ کے ماننے والے ہمارے پیچھے ہیں، مارنے کے نہیں، جو کما کر لائیں اس کو لوٹا جائے، کیوں؟ حق ہے بھائی، آپ بھی تو ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ آج موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں 2 بلاک فی الحال دنیا میں ہیں، ایک جانا جاتا یو ایس اور اس کی حواری جی، اس کے مددگار، چاہے اس میں عرب کنٹریز آئیں، یورپ ممالک آئیں، اور دوسرا رشیا کی جانب بھی جاتا ہے، چائنا کی جانب بھی جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ان معاملات میں، اگر کوئی بھی ملک جو کہ پاس میں ہو اور وہ ایک ملک کے خلاف جو اپنا پڑوسی کچھ استعمال کرنا چاہے، وہ دوسرا ملک جس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے وہ ہر راستہ بلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ بھائی آپ جو کچھ منگا رہے ہیں وہ ہمارے ہی تو خلاف استعمال کریں گے، تو ہم بھی اپنی چال چلتے ہیں۔ اور عربی زبان کا مقولہ ہے الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ دھوکے کا مطلب ہر چال چلی جاتی ہے وہاں، اور ہر چال چلنا جائز بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی گئے، جب گئے ہیں مدینہ منورہ سے نکل گئے باہر، ایک مقام پر جا کر ٹھہرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ مشورہ کیوں ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ اللہ کے نبی پر نازل ہو چکی تھی۔ کیا اللہ نے فرمایا تھا اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، محمد 2 جماعتیں ہیں، ہم بتاتے تو نہیں مگر ایک پر آپ کو فتح دیں گے، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہو۔ اب یہ جب وعدہ کر لیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد مہاجرین صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر نے بڑا جوشیلا بیان کیا، بہت سے صحابہ کھڑے ہوئے، ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے یہودی تھے ان کی طرح نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں گے اذهب انت وربك فقاتلا۔ موسیٰ، یہودیوں نے کہا تھا نا موسیٰ تم جانو تمہارا رب جانے، ہم نہیں جانے والے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں کریں گے، آپ جہاں سے چاہیں وہاں سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اب اللہ کے نبی کا جس طرف اشارہ تھا وہ لوگ سمجھ گئے، یعنی انصار صحابہ، کیونکہ اللہ کے نبی مدینے کے نہیں تھے، مکے سے آئے تھے، اور جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو انصار نے کیا وعدہ کیا تھا؟ محمد آپ ہمارے یہاں آئیں گے، مدینے میں رہتے ہوئے ہم آپ کی ہر صورت میں حفاظت کریں گے، لیکن یہاں تو مدینے سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی اسی لیے ان کا جو مورال تھا، مزاج کیا ہے وہ جاننا چاہ رہے تھے، یعنی انصار کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر میں لڑائی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو مہاجرین کے اوپر میں لڑائی کروں۔ انصار ساتھ نہ تھے، مہاجرین تو کل تھے ہی 313 میں، 80 پر 5 یا 80، بس 80 یا 85 اتنے ہی تھے مہاجرین، 313 میں اکثر انصار تھے۔ تو اس وقت انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور یہ کہا اللہ کے نبی اب ہمیں سمجھ میں آیا انک تعنیننا، شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے، اشارہ آپ اشارتاً ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہماری کہ تو سنیے آمنا وصدقنا، ہم نے جو بیعت کی تھی وہاں تھی، لیکن اب آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ کی تصدیق کی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ ملک یمن تک جاؤ تو پیدل جائیں گے، یہ کہیں گے پانی میں جانور گھوڑے اونٹ ڈال دو ڈال دیں گے، آگے سے پیچھے سے سامنے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ کیوں؟ آمنا، ہم آپ پر ایمان لائیں، جب ایمان لے آئے تو ہمارا تو دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں،
جب یہ ہو گیا تو اللہ کے نبی کا فتبسم رسول اللہ کے نبی کا چہرہ ایک دم خوشی سے تمتما اٹھا. آپ نے کہا اب یہ بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ لڑنے جانا ہے. کیوں؟ ایک جماعت 1000 کا لشکر تو مکے سے آ رہا ہے اور یہ قافلہ ہے. تو مشورہ یہ ہوا کہ قافلے پر، ان کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے قافلے پر ہو. اور لڑنے کے ارادے سے تو نہیں گئے تھے. اس کی وجہ صرف 2 گھوڑے تھے. کتنے؟ 313 لوگوں کے پاس. کوئی لڑنے تو ایسے ننگا بھوکا نہیں جاتا، انتظام تو کرتا ہے نا. لڑنے کے لیے نہیں، قافلہ روکیں، سامان لے لیں. مشرکین مکہ کو فائنینس کے اعتبار سے کمزور کر دیں، کمر ٹوٹ جائے گی اگر قافلے پر قبضہ کر لیا. صحابہ نے کہا چلیے. اب یہ لوگ جب چلے تو ابو سفیان بہت ماہر تھے. انہوں نے کیا کہ راستہ چینج کر دیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کی اونٹ کی مینگنیاں گوبر سے پہچان لیا تھا کہ مکے والوں کے جانور ہیں یا مدینے والوں کے جانور ہیں. اتنے ماہر تھے عرب کے لوگ. خالی اس کی غلاظت سے پہچان لیا تو راستہ چینج کر کے جو مغرب کی طرف، جو سمندر کی جانب کا راستہ اس کو لیا، مکہ نکل گئے. قافلہ بچ گیا. خبر پہنچی ابو جہل کے پاس جو چیف آف کمانڈر تھا کہ ہم بچ گئے، آپ آ جائیے. انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا. ابھی بدر میں نہیں آئے ہیں، مقام بدر تو بہت دور ہے مدینے سے بھی. تو خبر پہنچی آ جائیے. اب جب خبر پہنچی تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے، یہ چل کر گئے عتبہ کے پاس. بوڑھا تھا مگر کچھ بڑا سردار تھا، بات مانی جاتی تھی. جا کر کہا عتبہ کیا فائدہ خون ریزی کا، قتل و قتال کا، خون بہانے کا؟ بھئی ہمارا مقصد ہمارے مال کو بچانا تھا، بچ گیا، چلیے واپس چلتے ہیں. تو حکیم بن حزام کی اس بات کو سن کر عتبہ نے کہا کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہاں یہ یاد رکھیں، اسی عتبہ کا بیٹے حضرت حذیفہ بن عتبہ اللہ کے نبی کے پاس تھے. بڑے بیٹے ایمان لے آئے تھے. باپ سامنے والے کافروں کے ساتھ، بیٹا اللہ کے نبی کے ساتھ. اب یہ گئے ہیں کس کے پاس؟ یہاں سے دونوں حضرات اٹھے ابو جہل کے پاس، کیونکہ چیف تو وہی تھا. جا کر کہا کیا فائدہ ہے، چلتے ہیں واپس. قافلہ بچانا تھا، قافلہ بچ گیا، مقصد پورا ہو چکا ہے. اب وہ غرور، نخوت، تکبر میں ڈوبا ہوا. تو اس نے کہ اتنا بے شرم تھا، اپنے سے بڑے عمر کے آدمی کو کیا تانا دیا، عتبہ تم جنگ سے بچنا نہیں چاہتے، تمہارا بیٹا جو حذیفہ محمد کے پاس ہے، تم نہیں چاہتے کہ تمہارا سامنا جنگ میں اس سے ہو. اور عربوں کو تانا بہت برا لگتا تھا. عتبہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کل فیصلہ ہوگا کون کاورڈ ہے، کون بزدل ہے، کل پتہ لگے گا. آ گئے. انہوں نے کوشش کی، نہیں ہوا. اگلے دن اللہ کے نبی پوری رات سجدے میں پڑے رہے. آپ کے لیے ایک عریش یعنی جھونپڑی بنائی گئی تھی اور آپ نے وہ دعا مانگی ہے، ظاہراً لگتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا اگر ان تغلق هذه الجماع، اگر یہ جو میں لے کر آیا ہوں نا 313، اگر یہ ہلاک ہو گئے، آج کے بعد اللہ تیری عبادت اس سرزمین پہ نہیں ہوگی. یہ جملہ دیکھیں آپ، ایک نبی کہہ سکتا ہے، عام انسان کہاں کہہ سکتا ہے کہ اللہ اگر یہ چلے گئے تیری عبادت، تیری پوجا نہیں ہوگی روئے زمین پر. اور اتنا روئے ہیں اللہ کے نبی سے. ابو بکر کہہ رہے ہیں بس کر دیں آپ، دیکھا نہیں جا رہا تھا. اتنا مانگا، وعدہ کیا گیا، خاص لباس میں فرشتے بھی اتریں گے. اب بدر کا میدان سج گیا. تفصیل ہے، آپ کو صرف مختصر سنا رہا ہوں. جو عتبہ کو تانا دیا تھا، عربوں کو تانا دل پر لگتا ہے. کل صبح کو خود اپنے بھائی کو، مغیرہ کو، اپنے بیٹے کو جو حذیفہ سے چھوٹا تھا اس کو لے کر آ گیا میدان میں. یہ اس زمانے کا رواج تھا جس کو کہا جاتا ہے مبارزت. عمومی جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کے بڑے بڑے بہادر آ کر لڑتے تھے. ادھر سے وہ 3 آئے، ادھر سے اللہ کے نبی نے 3 انصار صحابہ کو بھیجا. تو اس نے عتبہ نے معلوم کیا کون ہو، آئیڈینٹی بتاؤ.
انہوں نے کہا انصار ہیں. کہا ارے ہم کسانوں سے نہیں لڑتے. قریش کا جو قبیلہ تھا نا معمولی نہیں تھا، پورے عرب میں ایک دھاک تھی، ایک دھمکی تھی. قریش کی فوج آئی ہے تو عتبہ کیا کہتا ہے؟ ہم کسانوں سے نہیں لڑتے، تم تو کسان کھیتی کرنے والے ہو، ہم سے نیچے ہو، کفو نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، واپس جاؤ. نہیں لڑے. جب یہ بات آئی تو اللہ کے نبی نے بھیجا حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت علی اور ایک صحابی حضرت حارثہ بن مطلب، یہ تینوں گئے. جا کر کے جنگ شروع ہوئی. ان تینوں کو قتل کر دیا گیا. واصل جان عتبہ بھی، چھوٹا بیٹا بھی. حالانکہ جب حضرت علی جا رہے ہیں تو عتبہ کا بیٹا باپ سامنے ہے. حذیفہ نکل کر ہے اللہ کے نبی میں جاؤں گا، لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی کتنے رحمت والے تھے. فرمایا نہیں، مناسب نہیں کہ باپ کے سامنے بیٹا جائے، دنیا کہے گی کہ مطلب کے لیے بیٹے کو باپ کے سامنے قربان کر دیا گیا. روک دیا. حالانکہ بہت ضد کی حذیفہ نے، نہیں میں جاؤں گا. نہیں آپ نہیں جائیں گے. یہ تینوں گئے. حالانکہ جو تین مسلمانوں میں سے گئے تھے صحابہ، حضرت حارثہ بن مطلب کی ٹانگ کٹ گئی. حضرت علی نے ان کے جو مقابلے میں کافر تھا اس کو بھی کر دیا، اور یہ شہید ہو گئے. جب بدر کا میدان فتح کر لیا، مدینے جا رہے تھے، تب راستے میں شہید ہو گئے. اس جنگ میں 70 بڑے بڑے قریش کے سردار قتل ہوئے ہیں. 70 اور 70 کو قید کر لیا گیا. اور 70 میں وہ بھی تھا ملعون ابو جہل. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں 2 بچے میرے آزو بازو آئے اور آ کر پوچھنے لگے یہ بتائیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا بیٹا تم کیا کرو گے جان کر؟ نہیں بتائیں. کیا؟ وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے. آپ بتائیں کون ہے وہ؟ تو ان کو ابو جہل فوج میں دیکھو دیکھو وہ ہے، اشارہ کیا. یہ دونوں بچے جو 15 سال کے ہیں اور اس سے بھی کم ہیں، تاک میں لگ گئے. موقع ملے ماریں گے. موقع ملا زمین پر لٹا دیا. اور اتنا متکبر تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو یوں کہتا ہے ذرا اوپر سے کاٹنا، دنیا کو معلوم ہو قریش کا سردار ہے. اتنا اسی بنیاد پر کہا فرعون هذه الامه. اس جب گردن کاٹی جا رہی ہے، اچھے کے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا اوپر سے کاٹنا، معلوم ہو کہ سردار ہے. نخوت، تکبر. 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، بڑے بڑے سردار. اور ابو جہل نے اسی نے جنگ سے پہلے کہا تھا کل فیصلہ ہوگا، کل کا دن یوم الفرقان ہے. قرآن نے جواب دیا جنگ بدر کے بعد، ہم نے تمہاری بات کو لیا، یوم الفرقان ہے. آج ہم نے دکھایا حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. 70 قید ہوئے اور صحابہ میں صرف 14 شہید ہوئے. اور 14 میں کوئی نامور کوئی شہید نہیں ہوا. عمومی صحابہ کوئی مشہور نہیں تھے. یہ جنگ ختم ہوئی، مدینہ منورہ میں گئے، 70 قید ہوئے. قیدیوں کے بارے میں واقعہ آ چکا ہے. ان میں اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے. ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ بھئی چلو ان سے فدیہ لے لو، مال لے لو، ان کو آزاد کر دو. حالانکہ حضرت عمر کی رائے تو یہ تھی اللہ کے نبی معافی کی گنجائش نہیں ہے، سب کو لائن سے کھڑا کرو، گردن مارو. وجہ اس کی یہ ہے یہ کون سا ہم پر پھول برسانے آئے تھے. اگر آپ یہ کریں، لیکن اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر اور دوسرے صحابہ کی رائے کے مطابق فیصلہ والا کہ قرآن نے یہ کہا، یہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے. 10ویں پارے میں سورہ انفال کی آیت ہے ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو بہرحال یہ غزوہ بدر کی مختصر سی داستان تھی، لیکن اس دن سے بنیاد پڑی ہے حق و باطل کی، کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. اور اس دن کے بعد عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چرچا ہونے لگا. کیوں؟ ہرایا کسی عام جماعت کو نہیں تھا، قریش کو تھا، اور وہ ان کے اپنے تھے. تو یہ غزوہ بدر کی مختصر سی داستان ہے. لیکن اس بارے میں یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی اٹیک کرنے کے، حملے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، صرف قافلے کا ارادہ تھا. یہ تو انہوں نے کہا
کہ ہم کیوں چھوڑیں جب ہمارے سامنے آئے، بلکہ یعنی ذکر کیا کہ وہ جو مشرک مارا گیا تھا جب ابو جہل کے پاس عتبہ گیا کہ چھوڑو لڑائی نہ مت کرو، کیا فائدہ خوریزی کا، تو اس نے اس کے بھائی کو بلا لیا، دیکھو دیکھو تمہارے باپ کے قاتلوں کو معاف کرنے کی بات یہ عتبہ کر رہا ہے۔ تو اس کے بھائی نے کیا کیا، کپڑے پھاڑ لیے، مجھے تو انتقام لینا ہے اپنے بھائی کا۔ قرآن نے کہا لو انتقام، ہم آپ کو انتقام دیں گے، اور پورا سب کو انتقام ملا۔ بہرحال یہ مختصر سی داستان تھی غزوہ بدر کی، اور یاد رکھیں ایسی چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایسی چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمارے یہاں معلومات بڑی سطحی درجے کی ہو گئی ہیں، بہت نیچے چلی گئی ہیں۔ حالانکہ اپنی تاریخ پر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے۔ بہرحال جو باتیں آئیں اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔